ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 19۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا وہ دونوں سحری تک جاگتے۔ فرحان لیپ ٹاپ پر مصروف رہتا یا کبھی کسی کیس کی فائل کھول لیتا۔ کبھی کبھی ریان بھی اٹھ جاتا اور روشنی کبھی ریان میں مصروف ہوتی، اور جب وہ نہ اٹھتا تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی اور کبھی کبھی ریان کے ساتھ سو بھی جاتی۔ سحری کے وقت ملازم کوارٹر میں ہی ہوتے تھے۔ روشنی نے بھی انہیں منع کر دیا تھا، اپنی اور فرحان کی سحری خود بنا لیتی۔ فرحان اس کو کافی بار ریان اور اس کی شاپنگ کا کہہ چکا تھا، لیکن بس وہ معاملہ بھی لٹک ہی رہا تھا، اور اس دن فرحان 4 بجے کے قریب آیا تھا۔ آج افطاری کے بعد ریان کو تیار کر لینا، شاپنگ پر چلیں گے، اس نے کہا تو روشنی کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا تھا، پھر وقت اور کم رہ جاتا۔ روزہ گھر افطار کیا، کوئی گھنٹے بعد وہ لوگ گھر سے نکلے۔ فرحان انہیں شاپنگ مال لے کر آیا۔ جس وقت وہ لوگ آئے تھے تب رش کم تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا رش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مختلف دکانوں سے انہوں نے پہلے ریان کی شاپنگ کی، پھر روشنی نے اپنے لیے بوتیک سے کپڑے لیے۔ فرحان اس کے لیے فینسی پسند کر رہا تھا، جبکہ وہ اتنے فینسی لینا نہیں چاہ رہی تھی۔ اب ایک پنک اور بلیک میں دونوں کی ہلکی پھلکی بحث جاری تھی۔ مجھے نہیں لینا یہ، روشنی دبے دبے لہجے میں بول رہی تھی۔ لیکن اتنا اچھا ہے، فرحان باضد تھا۔ باقی بھی آپ نے اپنی پسند سے لیے ہیں، مجھے یہ بلیک کلر میں لینا ہے۔ وہ بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ ایسا کریں، یہ والا پنک کرتے۔ فرحان اس کی سنے بغیر سیلز مین سے بولا، اور روشنی کو غصہ دلا گیا۔ پہننے تو مہنے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں پہنوں گی، وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ وہ بات کی بات ہے، فرحان نے ناک سے مکھی اڑائے ہو جیسے، یہ تو اب میں بتاؤں گی۔ اس کا انداز روشنی کو مزید غصہ دلا گیا۔ پھر جب فرحان نے اپنے لیے شاپنگ کی تو وہ ریان کو لے کر ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ فرحان کے پوچھنے پر بھی اپنی کوئی رائے نہیں دی۔ پتہ نہیں تو کہتی، ساتھ ویسے ہی تاثرات چہرے پر سجا کر کندھے چکاتی، اور فرحان اسے گھور کر رہ جاتا۔ ایکسکیوز می، پلیز کین یو ٹیل می وچ کلر سوٹس بیٹر آن می؟ روشنی کے انداز کو دیکھ کر اس نے پاس کھڑی ایک لڑکی سے جان کر پوچھا۔ لڑکی پیاری تھی، پہلے تو حیران ہوئی، پھر خوش۔ اس کے ساتھ تو یہ ناول والی واردات ہوئی تھی، جس میں ایک ڈیشنگ اور ہینڈسم ہیرو ہیروئن کو بلاتا ہے، شاید فلم کے ہیرو کی طرح اس ہینڈسم بندے کا بھی اس پر دل آ گیا ہو۔ لڑکی کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ لڑکی تو حیران ہوئی تھی، لڑکی سے زیادہ روشنی حیران ہوئی تھی فرحان کی حرکت پر۔ اس نے بے یقینی سے فرحان کو دیکھا، جو اب اس سے مزید مشورے مانگ رہا تھا، اور روشنی کے دیکھتے دیکھتے وہ لوگ کبھی ایک طرف جاتے کبھی دوسری طرف۔ لڑکی کافی خوش اخلاق تھی، جو یوں ایک انجان کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ کوئی 15 منٹ یہ ماجرا چلا، پھر فرحان اور اس کے ساتھ والی لڑکی روشنی کی طرف آئے۔ میٹ مائی لولی وائف روشنی اینڈ مائی کیوٹ سن ریان، وہ روشنی کے پاس پہنچ کر بولا، اور لڑکی ہکا بکا۔ نائس ٹو میٹ یو، لڑکی کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے تھے۔ اس کے تاثرات دیکھنے لائق تھے۔ روشنی کو اس پر ترس آیا اور فرحان پر غصہ، جو اب ریان کو پکڑے اسے پیار کر رہا تھا۔ می ٹو، روشنی کھڑی ہو چکی تھی، مسکرا کر بولی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، مجھے کہیں جانا ہے۔ لڑکی وہاں سے نکلنے میں تھی۔ پلیز رکیں، کافی پیتے ہیں۔ روشنی کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی، جب ہی اسے آفر کی، جو اس نے ٹھکرا دی۔ سوری، مجھے جلدی ہے، گڈ بائے، وہ جلدی سے کہتی پلٹی اور شاپ سے باہر نکل گئی۔ اس دوران لڑکی نے فرحان کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ روشنی نے تیکھے انداز میں فرحان کو دیکھا۔ شکر یار، تم نے بچا لیا، نہیں تو یہاں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ محترمہ فون نمبر سے گھر کے ایڈریس تک آ رہی تھیں۔ اتنے کوئی عمر برکلان الگالا ہیں نا آپ؟ اس کے انداز پر اب روشنی نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ ہیں کون؟ کیا عمر کون؟ فرحان کی نام پر اٹک گئی۔ گوگل پر سرچ کر لیجئے گا، پتہ چل جائے گا عمر برکلان الگالا کون ہے۔ روشنی نے سکون سے کہتے ہوئے اسے شاپنگ بیگ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ غلط ہے، بیگ بھی میں پکڑوں اور ریان کو بھی، وہ پیچھے سے خفگی سے بولتا ہوا روشنی کو مزہ دے گیا۔ وہ سنی انسنی کرتی ہوئی چلتی رہی۔ اب اتنی سزا تو بنتی تھی نا۔ تم نے وہ پنک سوٹ کیوں نہیں پہنا؟ وہ اس وقت بالکل تیار تھی، بس ریان کو جوتا پہنا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اسے دیکھ کر خفگی سے بولا، کیونکہ مجھے وہ بلیک میں لینا تھا، اس وجہ سے۔ وہ اب ریان کے دوسرے پاؤں میں جوتا پہنا رہی تھی۔ ریان کو اس نے فرحان کے ہی دلائے گئے کپڑوں میں سے وائٹ اور ریڈ
बेबी सूट पहनाया था। रेहान अब आवाज़ें निकालना शुरू हो गया था और चीखें भी मारता था। अभी भी खिलौना मुंह में डाले आ और ऊ की आवाज़ें निकाल रहा था, जबकि फरहान की सुई अब तक रोशनी पर अटकी थी। तो कोई और सूट पहन लेती। वो आज मेराज के बेटे की सालगिरह पर जा रहे थे, जिसकी दावत वो घर आकर देकर गया था और ख़ुसूसन रोशनी को आने की ताकीद की थी। रोज़े की अफ्तारी भी उनकी तरफ थी और रोशनी ने अपने कहे के मुताबिक फरहान के सूटों में से कोई सूट ना पहना था, बल्कि पीच और वाइट कॉम्बिनेशन का एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहना जो उसे अम्मी ने दिलाया था। मैं और रेहान तैयार है, लेट आपकी वजह से हो रही है। रोशनी ने रेहान को जूता पहनाकर उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए फरहान से कहा, जिसका मूड ऑफ हो गया था। मुझे नहीं जाना, तुम और रेहान चले जाओ। वो कहता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया। किसके साथ? रोशनी ने हैरान नज़र उसके खफा चेहरे पर डाली। ड्राइवर के साथ चली जाओ। फरहान ने मोबाइल से नज़रें उठाए बगैर कहा। अच्छा क्यों? हम क्यों जाएं? दोस्त आपके हैं, हम एवं चले जाएं। वहाँ किसी को जानते नहीं हैं हम। क्यों रेहान? फरहान ने कोई जवाब ना दिया, खामोश ही रहा। चलो बाबा से कहो जल्दी करें, रोज़ा भी खुलने वाला है। फरहान टस से मस ना हुआ तो रोशनी ने रेहान को उठाकर फरहान की गोद में डाला और ख़ुद पास खड़ी हो गई। मेरी तरफ नहीं, उधर देखे। एकदम उसने रेहान को इसकी गोद में डाला तो फरहान का मोबाइल उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा। फरहान ने उसे घूरा तो वो घड़ी की तरफ इशारा करती हुई बोली, दिल कर रहा है तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। फरहान खड़ा होता हुआ रेहान को उसे पकड़ा कर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला और वॉशरूम की तरफ गया। बिल्कुल, लेकिन जनाब वक्त बहुत कम है, तो ये काम किसी और वक्त पर रख छोड़ें, अभी हमें जाना है। उसके पीछे से जवाब देने पर दरवाज़ा बंद करते फरहान के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी और वो लोग एन टाइम पर पहुंचे थे। उनके जाते ही रोज़ा खुल गया था। मेराज ने खुश अखलाक़ी से उनका वेलकम किया। रोशनी का तारुफ अपनी वालिदा और बीवी से करवाया, जो मोहब्बत से रोशनी से मिली। उन्होंने घर के लॉन में ही खाने और बैठने का इंतज़ाम किया था। मर्द और औरतें अलग अलग बैठे थे। रोशनी को भी मेराज की बीवी ने एक टेबल पर बिठाया और कुछ देर वो उसके साथ बैठ कर बातें करती रही। फिर किसी गेस्ट को रिसीव करने रोशनी से माजरत करती उठ गई। रोशनी के टेबल पर 2 ख़वातीन और थीं, लेकिन वो खुद ही आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं। रोशनी ने नज़र घुमा कर फरहान को ढूंढा तो वो उसे कुछ दूर टेबल पर मेराज और कुछ दोस्तों के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू दिखाई दिया। इंतज़ाम के लिहाज से मेहमान कम थे, ज़्यादा नशिस्तें खाली थीं। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आ रहे थे। खाना रोज़ा खुलते साथ ही सर्व हो चुका था और सर्व हो रहा था, यानी जो आता जाए खाता जाए। कोई घंटा गुजरा के फरहान उसकी तरफ आया। बोर हो रही हो? वो रेहान के गाल पर हाथ फेरता बोला, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या करेंगे? तो मैं कहूँगा बेगम थोड़ा इंतज़ार फरमाइए केक कटने तक, फिर खादिम आपको जहाँ कहेंगी ले जाएगा। फरहान शरारत से कहता झुका और बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब कर गया। थोड़ी देर बाद वो तो चला गया, लेकिन साथ टेबल पर सरगोशियाँ होने लगीं जो उसके कानों में भी पड़ने लगीं। उसने नज़र उठाकर देखा तो उसकी नज़र ज़रवा की मॉम पर पड़ी, जो खूंखार अंदाज में उसे देखते अपने साथ बैठी ख़वातीन को जाने क्या बता रही थी कि उनकी नज़रें भी उस पर थीं। रोशनी को यकीन था वो जो भी बता रही थी वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। ये अंदाज़ा उनको और उनसे महवे गुफ्तगू ख़वातीन को देखकर हो रहा था। रोशनी ने फरहान को देखना चाहा तो वो उसे बाहर निकलता दिखाई दिया। रोशनी को ना जाने क्यों घबराहट होने लगी। उसे लगा वो फिर कोई ना कोई बात करेंगी, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठी ही उसे घूर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके केक कटने का मरहला आया। बच्चे और सब लोग केक के गिर्द इकट्ठे होने लगे। मेराज भाई की बीवी ने उससे मुस्कुरा कर आने का कहा, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था। वो वहीं बैठी रही। उसने देखा ज़रवा की मॉम अपनी जगह पर नहीं थी तो उसने पुरसुकून सांस लिया। आज की शाम ज़रा अच्छी नहीं गुजरी थी। एक बोझ सा असाब पर सवार था। ये एकदम शोर और हल्ले गुल्ले की आवाज़ें आने लगीं। केक कट चुका था। सोया हुआ रेहान भी डरा तो रोशनी ने उसे थपकना शुरू कर दिया। सब लोग वहीं खड़े हंसी मजाक कर रहे थे। रोशनी को फरहान नज़र ना आया। कुछ देर बाद फरहान नहीं मिला तो वो रेहान को संभालती अपनी जगह से उठी और साइड से गुजरने लगी। इरादा फरहान को ढूंढने का था। भाभी कहाँ जा रही हैं? ये केक ले। रास्ते में उसे भाभी ने रोका। जी। रोशनी का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन उनके हाथ से प्लेट पकड़ी और वहीं बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। ये जगह काफ़ी साइड पर थी, बाकी टेबल उससे कुछ फासले पर थे, इसीलिए इस जगह कोई नहीं बैठा था। ये सो गया है तो इसे अंदर लिटा दें, आप भी तंग हो रही हैं। शुक्रिया भाभी, कोई बात नहीं, मैं इजी हूँ। फरहान को ढूंढ रही थी, वो नज़र नहीं आ रहे। आपने देखा उन्हें? रोशनी ने उनसे पूछा। वो चाह रही थी कि घर चले, इसीलिए उन्हें मना कर दिया, जबकि सोए हुए रेहान को पकड़े पास दुखना शुरू हो गया था। नहीं, मुझे भी नज़र नहीं आए, मैं देखती हूँ। उनको किसी ने आवाज़ दी तो वो कहती हुई वहाँ से चली गई और रोशनी फिर से नज़रें दौड़ाने लगी। एक फरहान नज़र नहीं आया। कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग ग्रुप बनाकर बैठे थे और उसी पल उसे फरहान तो नहीं फरीद नज़र आया।
وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ روشنی کا رنگ فک ہوا تھا، بے اختیار اس کی گرفت ریان پر مضبوط ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، وہ رخ موڑ چکی تھی لیکن پھر بھی محسوس کر سکتی تھی وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیسی ہو روشنی؟ وہ اس کے پاس کھڑا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ روشنی نے دانت سختی سے ایک دوسرے میں جمائے، وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو تم نہیں بولو گی؟ اس کی خاموشی پر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، ایسے کہ اس کی پشت سب کی طرف تھی اور وہ روشنی کے سامنے۔ روشنی خوفزدہ ہوئی تھی۔ کتنے وقت بعد دیکھا ہے تمہیں، تم بالکل نہیں بدلی، پہلے سے زیادہ دلکش ہو گئی ہو۔ بکواس بند کرو اپنی اور جاؤ یہاں سے۔ میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں کہ تم میرے پاس بیٹھو اور مجھ سے اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرو۔ فرید کے انداز پر، اس کی بات پر اسے ایک دم غصہ آیا۔ وہ لہجے پر قابو کھو کر بولی، ارے واہ، بہت ہمت والی ہو گئی ہو۔ فرحان کی صحبت کا اچھا اثر ہوا ہے۔ وہ طنزیہ ہوا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ہا ہا ہا، فرید نے تمسخرانہ کہکا لگایا۔ اس کے انداز پر روشنی کے اندر اشتعال سا اٹھا۔ اس کا دل کیا وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اسی کی وجہ سے فرحان اور اس کے درمیان اتنے مسئلے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ فرحان اسے اس کے ساتھ دیکھے اور کچھ غلط سوچے، وہ وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن سویا ہوا ریان اور اپنے بیگ سمیت ایک دم یہاں سے اٹھنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ فرید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ضربہ کی مام نے ماتھے پر بل ڈالے ان کے درمیان مداخلت کی۔ روشنی دونوں کو اگنور کرتی وہاں سے اٹھی، ریان کو ٹھیک سے پکڑا تو وہ کسمسایا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھانا چاہا لیکن بیگ ٹھیک سے پکڑ میں نہ آیا اور نیچے گر گیا فرید کے پیروں میں۔ روشنی کو اس پل جھکنا اور ناگوار گزر رہا تھا اور اوپر سے گہری نیند سویا ریان۔ فرید اس کا بیگ اٹھانے کو نیچے جھکا لیکن اس کا ہاتھ بیگ تک جانے سے پہلے ایک مردانہ ہاتھ بیگ تک پہنچ چکا تھا۔ فرید نے سیدھے ہوتے ہوئے بیگ کو اٹھانے والے کو دیکھنا چاہا، وہ فرحان تھا۔ روشنی کا سانس سینے میں اٹک گیا جبکہ ضربہ کی موم اس سارے منظر کو خاصی ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ فرید، چلو، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مداخلت کی، غالباً وہ انہیں ہی لینے آیا تھا، لیکن روشنی کو دیکھ کر رہ نہ سکا اور روشنی تک پہنچ گیا۔ لیکن ابھی ان کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ فرحان نے فرید کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے کرسی سے اٹھایا۔ کہا تھا نا کہ میری فیملی سے دور رہنا، لیکن تم شاید مجھے بہت ہلکا لے رہے ہو۔ اس بار تو تم جیل سے نکل آئے ہو، اگلی بار ایسا انتظام کروں گا کہ باہر نکلنے کو ترسو گے، سمجھے؟ فرحان نے درست انداز میں کہتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا ہے۔ فرحان بیٹا، فرید کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ روشنی نے ہی اسے بلایا تھا۔ ضربہ کی موم سے رہا نہ گیا۔ اس سے پہلے کہ فرید بھی غصے سے فرحان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا، وہ ان کے درمیان آتے ہوئے میٹھے لہجے میں بولی۔ غالباً پرانی بات کو مد نظر رکھ کر جب وہ ان کے گھر گئی تھیں، اب بھی انہوں نے ایسی ہی چال چلی۔ وقت اور ماحول بھی اچھا تھا، خوب تماشا لگ سکتا تھا جو ان کی تسکین کا باعث بنتا۔ ان سے روشنی کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی بات پر فرید بھی ٹھنڈا ہوا اور طنزیہ مسکراہٹ سے فرحان کو دیکھنے لگا۔ فرحان کا چہرہ ان کی بات پر غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا، جبکہ ان کی بات پر روشنی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اگر فرحان کا رد عمل وہی ہوا جو پچھلی بار تھا، اگر فرحان نے اسے تھپڑ دے مارا تو صرف ضربہ کی ماں کی وجہ سے میں آپ کو اس بار چھوڑ رہا ہوں۔ اگر آئندہ آپ نے میری بیوی پر الزام لگا کر ایسی کسی بھی بات یا عمل کے لیے جھوٹ بولا جو اس نے کیا ہی نہیں، تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی پر جھوٹا الزام لگائے، اور یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت۔ فرحان کا انداز اتنی سختی لیے ہوئے تھا کہ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئیں، جبکہ فرحان نے کہہ کر روشنی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے لگا۔ کیا یہ واقعی فرحان تھا؟ اس کے پیچھے چلتی روشنی نے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔